کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے؟ اگر لوگوں میں تعلیم کے حصول کے حوالے سے اتنی ہی ریلکٹنس پائی جاتی ہو تو آپ کو پس منظر میں آنے والے مناظر نظر نہیں آئے۔ پاکستان کا ہر بچہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے ہر گھر کے اندر والدین، بہن بھائی، بزرگ موجود ہیں جو بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ وہ کم کھا لیں گے، تعلیم کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ریاست اگر تعلیم مہیا نہ کرے اور آئینی حقوق کی پامالی کرے تو اس میں عوام کا قصور نہیں ہے، اور جہاں پر پاکستان کے لوگوں کو تعلیم ملتی ہے وہاں پر وہ آسمان سے تارے بھی توڑ کے لا سکتے ہیں اور اپنا لوہا بھی منواتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایمرجنسی کتنی خوفناک ہے، یہ ہوائی بات نہیں ہم کر رہے۔ اگر آپ اعداد و شمار کا مطالعہ کریں، اگر آپ موازنے کریں دوسرے ممالک کے ساتھ، دوسرے معاشروں کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلے 63 برس کے اندر اس ملک کی حکومتوں، اس ملک کی ریاست کے اداروں نے عوام کے اس بنیادی حق کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ کو ہم چند ایک حقائق بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے سچویشن کیا ہے۔ سن 2011 تعلیم کا سال ہے۔ کم از کم وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے گزشتہ دسمبر میں جو اعلان کیا تھا اس کی روشنی میں تو ہم یہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ حکومت وقت کو پاکستان کے اندر تعلیم کا معاملہ درست کرنا ہے۔ سال تو ہم نے ڈکلیئر کر دیا، لیکن اس حوالے سے ہم نے لوگوں تک معلومات کیا پہنچائیں؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم 2011 کو پاکستان کے اندر تعلیم کے حوالے سے ایمرجنسی کا سال ڈکلیئر کر دیتے، تو کم از کم اتنی توجہ تو اس معاملے پر ہوتی جتنی ہم آج کل کرکٹ پر دے رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو چند آئینی حقائق بتاتے ہیں۔ آئین کی یہ شق یاد کر لیجئے، 25A، پاکستان کے دستور کے اندر اب تعلیم کا حصول کوئی پریولیج نہیں ہے، یہ حکومت وقت کی آئینی ذمہ داری ہے اور آپ کے بنیادی حقوق کا حصہ بن گیا ہے۔ یعنی اگر حکومت وقت آپ کے بچے کو یا بچی کو تعلیم نہ دے پائے یا اس کے لیے اہتمام نہ کر پائے تو وہ آپ کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور آئینی طور پر قابل گرفت ہے۔ پاکستان کے اندر حکومتوں نے تعلیم کے شعبے میں کیا کیا؟ دنیا بھر میں جتنے بھی بچے غیر تعلیم یافتہ ہیں یا اسکولوں میں سے باہر ہیں، ہر 10 بچوں میں سے ایک پاکستانی بچہ ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں تعلیم کی حالت کتنی ناگفتہ بے ہے۔ اس وقت پاکستان میں 70 لاکھ بچے پرائمری اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ تعداد لاہور شہر کی پوری آبادی کے برابر ہے۔ 30 لاکھ بچے ایسے ہیں جو کبھی بھی کسی کلاس روم میں قدم نہیں رکھ پائیں گے۔ تعلیم سے محروم بچوں کی تعداد کے حوالے سے پاکستان پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ صفر کا ہندسہ یاد رکھیے، اس سے مراد یہ ہے کہ صفر امکان ہے اس امر کا کہ پاکستان سن 2015 تک اپنے تعلیمی اہداف حاصل کر سکے گا۔ یہ تمام نعرے جو آپ سنتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، وہ سب کھوکھلے رہیں گے اگر ہم نے 2011 میں کچھ بڑی تبدیلی نہیں لائی۔ یہ بھی یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کیے جانے والے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر پاکستان نے اپنے دستخط کیے ہوئے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ 2011 میں پاکستان نے وہ تمام اہداف پورے کرنے ہیں جن کو پورے کرنے کا امکان صفر ہے۔ اس امر کی وضاحت ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی عادتیں اور اپنے طور طریقے نہ بدلے تو پاکستان کے مختلف حصوں میں ہم تعلیمی اہداف کچھ اس طریقے سے پورا کر پائیں گے۔ سندھ کے اندر تعلیمی اہداف پورے کرتے کرتے 2049 ہو جائے گا، پنجاب کے اندر تعلیمی اہداف پورا کرتے کرتے 2041 ہو جائے گا، خیبر پختونخوا کے اندر سن 2064 میں جا کے ہم اپنے اہداف پورے کریں گے۔ اور اگر آپ بلوچستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان کی حکومتوں نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو اگلی صدی میں جا کر ہم وہ تعلیمی اہداف پورا کریں گے جو بین الاقوامی طور پر ہمیں 2015 میں پورا کرنے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے اپنے اعداد و اطوار نہیں بدلے، لہٰذا پاکستان میں اس وقت تعلیم کا وہی حال ہے جو غربت کا ہے۔ اگر آپ آفیشیل اعداد و شمار لے لیں تو پاکستان کے اندر تقریباً 40% سے زیادہ غریب بستے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ تعلیم سے بھی مکمل طور پر محروم ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو پاکستان کے دیہات میں ملتی ہے۔ خواتین کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو دیہات میں رہنے والی ہر 3 میں سے 1 خاتون
किसी भी तालीमी मयार पर पूरा नहीं उतरती, यानी उसने कभी किसी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। अब आप एक और नंबर याद कर लें, और ये नंबर है 10, जिससे मुराद ये है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 63 साल में 10 तालीमी पॉलिसियां बन चुकी हैं, और हर आने वाली हुकूमत यही दावा करती है कि उसकी तालीमी पॉलिसी से इनकलाबी तब्दीली आएगी। यानी 10 तालीमी पॉलिसियां बन गई हैं, लेकिन पाकिस्तान तालीम में गुर्बत के एतबार से दुनिया में अभी भी दूसरे नंबर पर है। अब आप एक और नंबर याद कर लें, और ये नंबर है 10, जिससे मुराद ये है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 63 साल में 10 तालीमी पॉलिसियां बन चुकी हैं, और हर आने वाली हुकूमत यही दावा करती है कि उसकी तालीमी पॉलिसी से इनकलाबी तब्दीली आएगी। यानी 10 तालीमी पॉलिसियां बन गई हैं, लेकिन पाकिस्तान तालीम में गुर्बत के एतबार से दुनिया में अभी भी दूसरे नंबर पर है। और ये बावजूद इसके कि सन 1947 में कुल पाकिस्तान तालीमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इस रियासत के मुस्तकबिल का इन्हिसार बहुत हद तक इस बात पर होगा कि हम अपने बच्चों को कैसी तालीम देते हैं और उन्हें आगे चलकर मुल्क का खादम बनाने के लिए उनकी परवरिश किस तौर से करते हैं। तालीम के हवाले से एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं। 3 में से 2 देही स्कूलों में पढ़ने वाले वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 16 बरस तक है। स्कूलों में भी गए हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई कहानी नहीं पढ़ सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब स्कूलों के अंदर तज्जिया किया गया तो 50% बच्चे बावजूद इसके कि तालीम याफ्ता कहलाए जाते हैं, एक जुमला भी नहीं पढ़ सकते थे। पाकिस्तान में अगर किसी मद में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं तो तालीम के मैदान में वो मद इमारतों की होगी, लेकिन इसके बावजूद इन जगहों पर जहाँ पर हमारे मुस्तकबिल ने तरतीब पाना है, जहाँ पर उसकी तरबियत होनी है, सहूलियात इंतहाई मखदूश या ना होने के बराबर हैं। पाकिस्तान में मौजूद तमाम स्कूलों में सिर्फ 65% में पीने का पानी मुयस्सर है, 62% में बैतुल खला की सहूलत मौजूद है, 61% की किसी न किसी तरीके से चार दीवारी बनी हुई है, सिर्फ 39% में बिजली का इंतज़ाम मौजूद है। सिंध में 35%, पंजाब में 10%, बलूचिस्तान में 18%, खैबर पख्तूनख्वा में 23% ऐसे स्कूल हैं जिनकी इमारत नहीं है या इंतहाई मखदूश हालत में है।